السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹھی سے سوال. میں ہوں سید عائشہ ناز اور آج میرے ساتھ بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. مرحبا مرحبا. میں کہہ سکتی تھی گڈ ٹو سی یو، لیکن آج کے ٹاپکس کی مناسبت سے میں نے سوچا آپ کو مرحبا کہا جائے. ایسا مطلب ہے کوئی کنسپریسی تھیوری آ رہی ہے کوئی؟ کانسپریسی اس میں کوشچنس بہت زیادہ ہیں، لیکن بات جو آپ سے منسوب ہے وہ یہ کہ 3 ماہ تک تقریباً اس بار آپ ویکیشنز پہ لندن میں قیام پذیر ہیں، اور جس دن آپ نے واپسی کا ارادہ کیا وہاں سفید فاموں کے مظاہرے شروع ہو گئے. جی یہاں سے امیگرینٹس کو دھکیلا جائے. پھر ہم نے دیکھا زرداری صاحب چین کے وزٹ پہ، نواز شریف صاحب اسی دن لندن، جس دن آپ واپس آ رہے تھے اسی دن لندن روانہ ہو گیا آفٹر سو لانگ چیک اپ کے لیے. پھر شہباز شریف صاحب اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل آلریڈی بیرون ممالک وزٹ پر ہیں، ملٹیپل وزٹس ہیں ان کے، اور آپ کے آتے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یو کے پہنچ گئے ہیں، اور وہاں پر جو ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، کنگ چارلس جس طرح انہیں ویلکم کہہ رہے ہیں، جو کھانے کھائے جا رہے ہیں، رونق لگی ہوئی ہے وہاں پہ آپ کے آتے ساتھ ہی. 3 مہینے تک کچھ نہ کچھ تو پکایا ہی ہوگا. نہیں، اگر تو میں وہاں رہ جاتا جب میاں صاحب وہاں پہنچے ہیں تو پھر آپ کہہ سکتی تھی کہ کچھ پک رہا ہے. مگر میں تو چھوڑ کے آ گیا. آپ نے بندوبست نہیں کیا، مطلب وہ کیا کہتے ہیں، کارپیٹ بچھانا، اس کے لیے زمین ہموار کرنا جو آگے ہونے جا رہا ہے؟ وہ تو آج ہم بیٹھ کے ڈسکس کریں گے نا آگے کیا ہونے جا رہا ہے. ہاں، لیکن لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آپ ریم میں سٹارٹ کریں گے. ہم نے تو کل آپ کی رونمائی دیکھی، آپ تو جو کہتے ہیں نا سر منڈاتے ہی اولے پڑے، یا کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا. ہم نے آپ کو کل پی سی بھی اچانک دیکھا. تو کیا ہو گیا؟ آؤٹ آف نو ویئر کیا ہو گیا؟ یہ تو ہم آپ سے پوچھیں گے کہ کیا ہوا تھا کہ آپ کو ریسکیو کرنا پڑا جا کے. نہیں، ایسی بات تو نہیں تھی، کسی کو ریسکیو تو نہیں کرنا پڑا. بہرحال بات کرتے ہیں اس کی. ہاں، وہ اس پہ ہم آپ سے ضرور پوچھیں گے، کیونکہ سب جاننا چاہتے ہیں کہ ہیڈ لائنز کچھ بنی لیکن پس پردہ کچھ اور ہوا جو انڈین میڈیا میں چھپ رہا ہے. پس پردہ جو ہوا میں آپ کو بتاؤں گا، کوئی کوشش میں کر لوں گی، باقی ٹرائی کر لینا. ٹھیک ہے. ہاں، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد میں کچھ نہ کچھ چیزیں تو آئیں گی سامنے. ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، ہم اس سے آغاز کر لیتے ہیں. سب کو اندازہ تھا کہ دنیا جو ملٹی پولر ہونے جا رہی ہے اس میں چائنا کا کیا کردار ہوگا. ٹیرف وار کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح چین کی طرف سب کو چین کے کیمپ میں دھکیل رہے ہیں، وہ ایس سی او کانفرنس میں ہم نے دیکھ لیا. آپ نے اس کے اوپر اپنا انالیسس بھی دے دیا. قطر پہ جو اٹیک کیا اسرائیل نے، اس کے بعد عرب ممالک میں جو تشویش تھی، انزائٹی تھی، وہ بھی سب کے سامنے تھی. لیکن سب کو لگا کہ جو دوحہ میں ایک سمٹ ہونے جا رہا ہے عرب اسلامک، اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا. اس میں جو بھی اعلامیہ سامنے آیا، لوگوں نے اس پر تشویش کا اظہار کیا کہ مسلم ممالک کچھ نہیں کر سکتے، کیا اسلامک بلاک بنے گا. آل آف اے سڈن کل کا دن پوری دنیا مبارکباد دے رہی ہے نریندر مودی جی کو ان کی سالگرہ پر، 75ویں سالگرہ پر. سب لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے کبھی کسی سربراہ مملکت کے لیے نہیں کیا گیا. اور اسی شام ایک ایسی جوہری تبدیلی ہوتی ہے، پاکستان اور سعودی عرب ایک معاہدہ آپس میں کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں، اسٹریٹجک ہے، ڈیفنس ہے، اکنامک ہے، گلوبل ہے، جیو پولیٹیکل ہے. سبھی ڈائمینشنز کی طرف میں جاؤں گی، لیکن میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ اس کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے، اور کیا جو اٹیک تھا قطر پہ وہ اس کی سیڑھی بنا؟ ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. یہ پہلا سوال بڑا ریلیونٹ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کیا ہے، کیوں یہ ٹائمنگ کیا ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا جس کا آپ نے ذکر کیا ہے قطر کے اوپر جو ہے، جس کی وجہ سے سارے اکٹھے ہو گئے، اور اس کا سب سے بڑا جو امپیکٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سارے جو ممالک ہیں یہ سارے امریکن سیکیورٹی امبریلا کے نیچے ہیں. سعودی عربیہ بھی سارے ہتھیار اور ساری ٹریننگ وغیرہ امریکہ کرتا ہے، قطر کا بھی یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے. تو اب انہوں نے دیکھا کہ امریکہ کو آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اسرائیل نے اس کے بعد بھی بہت سے اگریسو قسم کے بیان دیے ہیں کہ جہاں بھی ہوگا اگر حماس کے لوگ ہوں گے، لیڈر ہوں گے، تو ہم ہر جگہ پہ جا کے ماریں گے ان کو. تو وہ تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں، اور کلیئر ہو گیا کہ امریکہ بالکل پروٹیکٹ نہیں کرے گا، کسی ملک کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا. جب اسرائیل اٹیک کرے گا تو امریکہ نہیں کسی کو ڈیفینڈ کرے گا. تو پھر ان لوگوں نے امریکن امبریلا تو اسی لیے لیا ہوا تھا نا. تو ایک اپنے خلاف تو نہیں لیا ہوا تھا، انہوں نے تو اسرائیل کے خلاف لیا ہوا تھا نا. ان کا خیال تھا سب سے زیادہ تھریٹ جو آ رہی ہے ان کو وہ اسرائیل سے آ رہی ہے. تو اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ امریکہ جو ہے از اے نان ریلائبل پارٹنر. وہ ٹھیک ہے، ان کے ہتھیار وہ بیچتا ہے، ان سے پیسے لیتا ہے، اڈے بنا لیے ہیں، سب کچھ یہ وہ. مگر اب پہلی دفعہ یہ سوچ ان کی بدلی ہے کہ اس کو ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اسرائیل جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا، وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ تو پہلا خطرہ ہے، آگے اور بھی بڑے گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو ہمیں اب اپنی سیکیورٹی کا سوچنا چاہیے. تو اس سلسلے میں پہلے تو انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کیا کر سکتے ہیں.
میرا خیال ہے وہاں بہت سے اختلافات تھے، بیکاز OIC تو صرف مڈل ایسٹ نہیں، اور بھی بہت سے مسلم ممالک ہیں، تو وہ اکٹھا ہونا بڑا مشکل تھا. کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کی حمایتی ہیں، کوئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اسرائیل کے خلاف ہیں، کوئی نیوٹرل ہیں، تو اس لیے کوئی ایک پلیٹ فارم نہیں ملا. مگر تو پھر انہوں نے یہ سوچا، سعودی عربیہ نے اور میرا خیال ہے قطر نے اور UAE والوں نے، کہ ہم کچھ علیحدہ کچھ چیز سوچیں اپنی. اور اس میں ظاہر ہے جو بات سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی کہ ایک اور پاکستان وہاں پہنچا ہوا تھا، اس کو بلایا ہوا تھا یاد، تو یہ پہنچے ہوئے. تو پاکستان از دا لیڈنگ اونلی نیوکلیئر پاور مسلم اسٹیٹ، اور نہیں ہے نیوکلیئر ویپن. تو اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ پاکستان کی وہ اہمیت پہلے نہیں تھی جو آج ہے. کیا ہوا؟ پہلے کیوں نہیں تھی؟ اب یہ نظر یہ آیا کہ اوہو یہ تو بڑے لڑاکو ہیں، یہ تو بڑی زبردست لڑائی کرتے ہیں، انہوں نے انڈیا کی پٹائی کر دی، کمال ہی ہو گیا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں تھا. دنیا سڈنلی از ووکن اپ کہ یار پاکستانی فوج، پاکستانی قوم اتنے نر لوگ نے، اتنے لڑتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک لڑتے ہیں اور اڑا کے رکھ دیں. مطلب ہے کہ آفٹر اسرائیل اب تو لوگ کہتے ہیں اسرائیلی آرمی کیا ہے؟ پاکستانی آرمی جی. تو آپ کی فوج نے آپ کو کہاں پہنچا دیا ہے لوگوں کی نظروں میں، آپ کے ملک کی عزت اور آپ کی بیسک اسٹرینتھ. تو لوگوں نے کہا یار دس از دا سولوشن. اچھا پہلے یہ تھا کہ بھئی وہ کوئی انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ نہیں تھا، وہ یہی تھا کہ جی مکہ شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وغیرہ تھوڑے بہت سیکیورٹی فورسز تھی ان کے پاس، ٹریننگ پولیس اور تھوڑی بہت انٹرنل سیکیورٹی. اب انہوں نے ڈیفنس پیکٹ سائن کیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر جنگ ہوتی ہے تو وہ ہماری جنگ ہے جی. ایک ملک پہ حملہ، دوسرے ملک پہ تصور. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. ایسی باتیں کم ہی ہوتی ہیں تاریخ کے اندر. یہ ہوتی ہے الائنس ہے، سیکیورٹی کا ہے، ہیلپ کریں گے، یہ کریں گے، یہ دس از اے ویری بگ اسٹیپ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھایا گیا اور یہ اناؤنسمنٹ کی گئی. تو اب وہ بالکل اس کی وجہ سمپلی یہ ہے کہ لوگوں نے پہچان لیا ہے کہ پاکستان کی فوج کے ساتھ کلوز رہنا، ان کو اپنے ساتھ رکھنا از این ایڈوانٹیج. اور اب دنیا ایون اسرائیل اس کو ریکگنائز کرے گا. اب ہمارے اگر پاکستان کی فوج ہمارے ساتھ ہے اور ہماری حفاظت میں ساتھ کھڑی ہوگی تو پھر کوئی ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، بیکاز دین ہم تو خیر جو ہیں ہتھیار وار ہیں، ہمیں لڑنا ورنا تو خاص نہیں آتا، اور یہ جو ہیں یہ تو لڑ بھی سکتے ہیں، ہتھیار بھی ہیں ان کے پاس اور ٹھیک ٹھاک ہے، ٹیکا بھی ہے. اور آخری بات یہ کہ اسرائیل کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے یہ اس کو بہت بڑا دھکا لگا ہے، اور میں ابھی اس کو فارغ کر دیتا ہوں. وہ یہ دھکا یہ لگایا کہ اسرائیل کی ڈیفنس اسٹریٹجی کے اندر اسرائیل از دی اونلی پاور ان دا مڈل ایسٹ. انہوں نے نیوکلیئر بم کیوں بنایا ہوا ہے؟ انہوں نے نیوکلیئر بم بنایا ہوا ہے اس لیے کہ اگر خدا نخواستہ ان کی طرف سے کہ اگر ان کو کوئی مٹانے آئے، اگر کوئی جنگ ایسی ہوتی ہے ایجپٹ کے ساتھ جیسے پہلے ہوئی یا پہلے کی اور جو جنگیں ہوئی ہیں وہاں، کہ اگر وہ مٹنے جاتے ہیں تو پھر وہ نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے اور نیوکلیئر ویپن استعمال کر کے اپنے آپ کو بچائیں گے، خواہ دوسرے کو مارتے خود بھی ڈسٹروائے ہو جائیں. اس کا انہوں نے جو حوالہ دیا ہے وہ اس کو کہتے ہیں سیمسن آپشن. یہ ایک امریکن جرنلسٹ ہے، ان کا نام ہے سیمور ہرش. انہوں نے پوری کتاب لکھ دی ہے آن سیمسن آپشن. سیمسن آپشن کیا ہے؟ جن لوگوں نے بائبل نہیں پڑھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ایک حوالہ ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سیمسن جو کہ ون آف دیئر پروفٹس، وہ دشمنوں کے خلاف ایک ٹیمپل کے اندر تھے اور وہاں ان کے دشمن تھے. تو انہوں نے سوچا کہ میں دشمن کو ڈسٹروائے کرتا ہوں مگر یہ ٹیمپل کو میں گرا دیتا ہوں، اور ٹیمپل کو میں گراؤں گا تو میں مر جاؤں گا خود مگر دشمن سارا ختم ہو جائے گا. تو انہوں نے وہ آپشن استعمال کیا کہ ٹیمپل کو گرا دیا. تو اسرائیل نے اپنے نیوکلیئر آپشن کو کہا ہے سیمسنز آپشن. سیمسن آپشن یہ ہے کہ ضرورت پڑی تو ہم نیوکلیئر ویپن استعمال کریں گے. اچھا اب سیمسن آپشن کے اندر سیمسن آپشن آپریٹ کرتا ہے ان ممالک کے خلاف جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں. اسی لیے مڈل ایسٹ کے اندر کسی کو نیوکلیئر ویپن رکھنے کی اجازت نہیں دی، نہ اسرائیل نے نہ امریکہ نے. جب ایران نے بنانے کی کوشش کی تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی انٹری انٹو اے ڈیفنس پیکٹ ود سعودی عربیہ برنگز دا نیوکلیئر سیمسن آپشن کی چھٹی ہوگی، بیکاز اب جب پاکستان ساتھ آتا ہے تو پاکستان کے ساتھ نیوکلیئر ویپن بھی آتا ہے. تو یہ ماسٹر اسٹروک ہے سعودی عرب کا. تو یہ ماسٹر اسٹروک ہے سعودی عربیہ کا کہ اور کچھ نہیں آتا یا نہیں آتا، دھمکی تو آ گئی نا، ایک ڈیفنس پیکٹ تو ہو گیا نا. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا سگنل ہے اور اسرائیل کو اب سوچنا پڑے گا کہ سیمسن آپشن جو ہے اب وہ استعمال کر بھی سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ
اور پاکستان ساتھ آ گیا. اب لوگوں نے جب پوچھا سعودیز کو کہ آپ نے یہ کیوں کیا, یہ معاہدہ کیوں کیا, تو 2 سوال کیے. پہلا سوال یہ پوچھا کہ یہ جو قطر میں ہوا ہے اس کی وجہ سے ہوا ہے, تو انہوں نے کہا نہیں, اس کی وجہ سے نہیں ہوا. ہمارے بڑے پرانے تعلقات ہیں پاکستان کے ساتھ, پاکستان کی فوج ہماری ٹریننگ شیننگ بھی کرتی رہی ہے, یہ ہے وہ ہے, اور پروٹیکشن بھی دی ہے انہوں نے اگینسٹ لوکل انٹرنل ریوولٹ وغیرہ. تو یہ پرانا ارینجمنٹ ہے, اس کو ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کر لیا ہے, ادارہ جاتی ہو گیا اب تعاون. دوسرا انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ کس قسم کی ملٹری ایگریمنٹ ہے, کس کو کور کرتی ہے. لوگوں کا سوال یہ تھا کہ نیوکلیئر کور کرتی کہ نہیں, اس طرف جائیں گے. تو انہوں نے آگے سے جواب یہ دیا ہے اٹ کورز آل ملٹری پاور. بس بات چھوڑ دیا, آل ملٹری پاور. تو اشارہ تو سگنل تو بہت اسٹرانگ چلا گیا نا. تو آئی تھنک دس از دا بیک گراؤنڈ ٹو یہ جو آپ نے دیکھا ہے جو کچھ ہوا ہے, کہ سعودیز نے سوچا کہ اور پاکستانیوں سے بات کی ہے یا پاکستانیوں نے بات کی ہے تو بات بن گئی ہے اور یہ معاہدہ ہو گیا ہے. اچھا, لفظ آپ کا تھا کہ کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, لیکن آپٹکس کی حد تک یہ بڑا ماسٹر اسٹروک ہے. تو آنے کی بات پہ کیوں سوالیہ نشان اب تک برقرار ہے؟ کیا اس معاہدے کی ابھی تک تفصیلات طے نہیں ہوئی ہوں گی؟ کیا ایک عرصے سے جو پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہیں وہ رینیو ہونے جا رہے ہیں؟ ولی عہد کا دورہ اتنے عرصے سے نہیں ہو پایا, اب وہ بھی ہونے جا رہا ہے. اکنامکلی بوسٹ آئے گا, ملٹری ایکسچینجز کس لیول کے ہوں گے, یہ ڈیٹیلز کیسے آئیں گی سامنے؟ یہ آپ نے ٹھیک کہا, اس کے بہت سے پہلو ہیں. میں نے کوئی تھوڑے سے نوٹس بنائے ہوئے ہیں کیونکہ یہ کافی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. تو اب سچویشن یہ ہے کہ آپ نے کہا کچھ آتا ہے یا نہیں آتا, کیا ابھی بھی ifs and buts ہیں, کوئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ڈیفنس پیکٹ جو ہے نا, یہ کبھی بھی ڈیٹیل میں نہیں بتایا جائے گا, یہ سیکرٹ رکھا جائے گا. کیونکہ اگر یہ ڈیٹیل بتا دیتے ہیں تو پھر اس کی وہ جو جیسے نیوکلیئر کی آپ انگریزی کا لفظ ہے ایمبیگوٹی, پیچیدگی, مطلب چھوڑ دیتے ہیں, پوری بات نہیں کرتے تاکہ لوگ خود سوچ لیں کیا ہے کیا نہیں ہے. تو جیسے نیوکلیئر آپشن ہمیشہ آپ ایمبیگوس رکھتے ہیں, اسی طریقے کے ساتھ یہ بھی ڈیفنس پیکٹ جو ہے اس کی ڈیٹیلز نہیں دی جائیں گی, مبہم ہے. ہاں, تاکہ لوگ جو مرضی سوچیں. ہم کیوں کچھ بتائیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ نہیں ہو سکتا, تو لوگ سوچیں ٹھیک ہے. اس میں اور لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں اور کنٹری جو بھی ہے, اب آپ کو نہیں پتہ چلے گا, آپ جو مرضی سوچیں. پہلی بات تو یہ, اتنی بات بہت ہوگی, آل ملٹری پاور بس. ہاں, لیکن امریکہ تو ظاہر ہے اس میں ان اے وے امریکہ کو ڈسکریڈٹ کیا گیا نا. کرے گا کہ نکالو دیکھیں تو صحیح ہے کیا, جی, مگر نہیں دکھائیں گے, یہ چھپا کے رکھیں گے دونوں سائڈس. پاکستان کے بھی تعلقات امریکہ کے ساتھ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. پاکستان کوشش کرے گا نہیں کوئی نہیں, یہ تو ہمارا الگ ہے. سعودی عربیہ بھی نہیں, مگر سعودی عربیہ اور پاکستان اب بڑی کلوزلی کام کریں گے. ٹھیک ہے, آن آل دیز ایشوز. تو اب جو ایشو یہ ہے کہ باقی ممالک جو ہے, قطر ہو گیا اور باقی لوگ UAE ہو گیا, کیا لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ جوائن کریں گے, حصہ بنیں گے, بلاک بن جائے گا ایک. اب کچھ لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلامک نیٹو بنے گا. اچھا, میں نہیں سمجھتا کہ اسلامک نیٹو بنے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے وہاں کے ممالک جو ہیں وہ یہ کہیں کسی کے اوپر بھی اٹیک ہوگی تو وہ پاکستان کے اوپر ہوگی, یا پاکستان کے ہمارے اوپر ہوگی تو سارے ہوگا. اچھا, تو کیونکہ باقی لوگ کو اتنی تھریٹ نہیں ہے. ایکچولی کسی کو یہ جو سارے ممالک ہیں نا سوائے ایران کے, اب قطر, کسی کو کوئی تھریٹ نہیں ہے اسرائیل سے, تو ان کو اسرائیل سے نہیں ڈر. مگر اس کے بعد جب اسرائیل نے یہ کہا کہ جہاں بھی حماس ہوگا یا جہاں بھی یہ ہوگا ہم وہاں جا کے اسٹرائک کریں گے. کسی نے سوال پوچھا نیتن یاہو سے آج کہ بھئی وہ اگر چائنا میں جا کے کوئی ریفیوج لے لیتے ہیں کہ ہم وہاں بھی جائیں گے, تو وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ ایک پیغام دیا ہے اس کو کہ اگر تم اس قسم کی حرکت کرو گے تو پھر یہ کاؤنٹر بھی ہو سکتا ہے. اور آئی تھنک پاکستان اس لیے امپورٹنٹ آ گئی بکاز پاکستان نے جو انڈیا کے ساتھ کیا ہے, ابھی لوگ تو امیجن نہیں کر سکتے تھے کہ انڈیا 5 times ملٹری مائٹ 10 times اکانومی 100 times دی اکانومی, اور وہ اس سے انڈیا کو جا کے لمحہ پاتا ہے. تو اس لیے پاکستان کا تو اسٹیچر بہت بڑھ گیا ہے ملیٹریلی. اٹ از ناٹ سین ایز اے میجر فورس. اور آپ کے آرمی چیف جو ہیں ظاہر ہے ان کا اسٹیچر تو بہت بڑھ گیا ہے. وہ جا رہے ہیں واشنگٹن. ہاں جی, وہ جا رہے ہیں. اور محسن نقوی صاحب بھی پہنچ رہے ہیں واشنگٹن. اچھا. اور وہاں سب ان کو بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان اور یو ایس کا جو ایکویژن ہے اس کے یہ کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس کے اوپر. دس از سیپریٹ اینڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی افیکٹڈ. اور امریکہ جو ہے وہ دیکھے گا یہ ہو کیا رہا ہے, اور ادھر اسرائیل امریکہ کے اوپر پریشر ڈالے گا کہ پتہ کرو یہ کیا ہے کیا نہیں ہے.
اور وہ بھی ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کس قسم کا معاہدہ ہے, کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے. تو سارے یہ اس کی وجہ سے رسک پروفائل جو ہے, انسٹیبلٹی کی رسک پروفائل, انسٹیڈ آف اسٹیبلٹی, ایک طرف تو اسٹیبلٹی آئے گی کہ اسرائیل تھوڑا پیچھے ہٹے گا کہ یار یہ, دوسری طرف یہ ہے کہ یہ رسکس انوالوڈ ہیں, لوگ ٹیسٹ نہ کرنا شروع کر دیں. اسرائیل انڈیا گئے ایسے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ سعودی کھڑا ہوگا, اب سندور کو آگے بڑھاتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ سعودی کھڑا ہوگا کہ نہیں کھڑا ہوگا. ایک طرف یہ رسک پروفائل ہے, ویسے یہ مشکل ہے. اچھا, تو ادھر وہ اسرائیل جو ہے وہ دیکھے گا کہ اگر ہم ادھر پنگا لیتے ہیں تو پاکستان کیا کرے گا, کس قسم کی امداد دے گا, اور پاکستان کے پیچھے چائنا ہے. سو یہ بہت اس قسم کے بہت سے ایشوز اب کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے اس کے ڈیٹیل نہیں دکھائے جائیں گے, کسی کو بتائے جائیں گے. صرف اتنا کافی ہے کہ وار آن ون از کنسیڈرڈ اے وار آن دی ادر. یہاں سے آگے زیادہ بات نہیں بڑھے گی. مگر یہ ضرور ہے جب ڈیٹیل پوچھے جائیں گے کچھ نہ کچھ تو بتائیں گے, تو سعودی یہی کہے گا کہ جی وہ ہماری ٹریننگ کریں گے, وہ یہ کریں گے, وہ کریں گے, پہلے بھی کرتے تھے, اب انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. مگر جو اسمال پرنٹ ہے, کس قسم کی امداد کرنی ہے ان دی ایونٹ آف کانفلکٹ, وہ آپ کو نہیں بتایا جائے گا. رائٹ, سرپرائز رکھا جائے گا. تو امریکن گارنٹیز کا کیا ہوگا اس مڈل ایسٹ میں, ان پہ کیا اثر پڑے گا اس کا؟ امریکن گارنٹیز کو تو اب اہمیت ہی نہیں رہی نا. اب تو سارے شک کرتے ہیں کہ ان کی جو گارنٹی تھی ہمیں تو اسرائیل کے خلاف چاہیے تھی نا. سعودی عربیہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں ایران کے خلاف چاہیے تھی, اور تو ان کے لڑائی جھگڑا کسی کے ساتھ ہے ہی نہیں. ایک یمن کے ساتھ ہے اور ایک جی ایران کے ساتھ ہے. تو اور یمن میں امریکہ ہیلپ کر رہا تھا اور ایران میں امریکہ کر رہا تھا. تو وہ اب اس کی وجہ سے اب دے ول ناٹ ٹرسٹ امریکہ, تو اس لیے اب وہ پاکستان آ جائے گا. جب پاکستان آتا ہے تو اس میں کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ایک یہ کہ پاکستان کے بھی تو بڑے تعلقات ہیں ایران کے ساتھ جی, اور پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اگر ایران اور سعودی عربیہ کی کانفلکٹ ہوتی ہے تو وہ سعودی عربیہ کی سائڈ لے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پاکستان کین پلے اے میڈیشن رول امن کے لیے, فار دی یونٹی آف دا مسلم امہ, شیعہ سنی کانفلکٹ جو ہے اس کو کم کرنے کے لیے. تو پاکستان بڑا پروڈکٹیو رول بھی ادا کر سکتا ہے. چائنا نے ویسے اس سے پہلے یہ رول پلے کیا ایران اور سعودی عرب کے درمیان, مگر وہ مسلمان ملک نہیں تھا نا, تو وہ شیعہ سنی ایشو جو ہے وہ پاکستان کر سکتا ہے اس کو. تو میرا خیال ہے اس ان ٹرمز آف سعودی عربیہ اینڈ ایران دس ول بی اے اسٹیبلائزنگ فورس, اینڈ ان ٹرمز آف سعودی عربیہ اینڈ اسرائیل, اب اسرائیل کو 10 دفعہ سوچنا پڑے گا نا کہ سعودیز کے ساتھ بھی آنکھیں نکالنی ہے کہ نہیں نکالنی. اور فائنلی یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے, دس ول امریکہ کو تو پیغام چلا گیا نا اب کہ یو کانٹ بی ٹرسٹڈ. تو یہ ہے دس از, تو اب امریکہ کو بھی اگر انہوں نے اپنے وہ بیسز رکھنے ہیں تو ان کو بھی اسرائیل کے بارے میں تھوڑی سی نیوٹرلٹی شو کرنی پڑے گی, نہیں تو یہ بالکل ٹلٹ اوور ہو جائے گا. وہ امریکہ کو کہے کہ جاؤ نکلو, آج یہ بات ہو رہی ہے, کل کو یہ کہہ سکتے ہیں اپنے بیسز اٹھاؤ یہاں سے. اچھا, فوری طور پر انڈیا بھی تو کنسرن شو کرے گا سعودی عرب کے ساتھ کے. انڈیا کے لیے تو بڑا پرابلم بن گیا نا. انڈیا کے اندر اس وقت جو تبصرے ہو رہے ہیں وہ تو یہ ہم دیکھیں گے, ہم سوچیں گے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. سب سے بڑا ایشو تو یہ ہے نا عائشہ کہ آپریشن سندور کا کیا ہوگا. اب کیا ہوگا, تیرا کیا ہوگا, اب تیرا کیا ہوگا تیرا کیا ہوگا کالیا. تو اب انڈیا جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی سندور تو چل رہا ہے. اب انڈیا اگر پاکستان پہ اٹیک کرتا ہے تو انڈر دس سعودی عربیہ ول ہیو ٹو ہیلپ پاکستان, obviously جو لکھا ہے اس میں. اچھا تو بڑا کلیئر ہے. مگر سعودی عربیہ کی تو بڑی انویسٹمنٹس ہیں انڈیا, لائک کلوز, وہ کہتے ہیں انڈیا کہتا ہے ہماری اکنامک اسٹریٹجک الائنس ہے جی, بلینز آف روپیز ڈالرز کا, بلینز. تو ہاؤ ول انڈیا سعودی ریلیشنز کیا بنے گا. تو انڈیا کو بھی دیکھنا پڑے گا نا کہ اگر سعودی عربیہ اگر انڈیا پاکستان کو اٹیک کرتا ہے اور سعودی بات نہیں مانتا کہ آپ مت کریں یہ کام, تو سعودی ول پل آؤٹ دیئر انویسٹمنٹس, پھر کیا ہوگا. تو مطلب ہے انڈیا کو بھی اب سوچنا پڑے گا, بیکاز انڈیا آلسو نیڈز انویسٹمنٹس. وہ جس طریقے سے اپنی گروتھ پروجیکشنز کر رہا ہے تو دس ول ہیو انارمس امپلیکیشنز. سب کو بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ کیا کرنا ہے کیا کرنے کا. اور اب انہیں اس معاہدے کے بعد, اس پیکٹ کے بعد سوچنا پڑے گا کہ جو لال دور کی وجہ سے ہوا ہے وہ کون سے والا لال ہے. اس کی اور بھی امپلیکیشنز ہیں جن پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اس معاہدے میں سعودی عرب کے لیے کیا ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کیا, پاکستان کے لیے کیا ہے. ایک عرصے سے پی ٹی آئی تنقید کا نشانہ بنا رہی تھی سسٹم کو, ایس آئی ایف سی کے اوپر تنقید کی جا رہی تھی کہ کوئی انویسٹمنٹس نہیں آ رہی, ولی عہد کا ابھی تک وزٹ نہیں ہو سکا. اس سسٹم کی یہ سفارتی کارڈ کی کامیابی کیا شو کرتی ہے, کیا میسج ہے؟ یہ تو پہلا ہی جب اناؤنسمنٹ ہے نا 2 بلین کی, یہ پہلے تو اناؤنسمنٹس ایم او یوز ہوتے تھے نا, اس سے وہ تو اسٹریٹ فارورڈ انویسٹمنٹ نے کہا جی 2 بلین دے رہے ہیں ایسے.
अब वो डिटेल नहीं मिली मगर वो देंगे अब आपको, वेदर इन वन फॉर्म और अनदर। अब सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट में है आपको स्ट्रॉन्ग करना, हाँ, और जब आपको स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बेसिकली दे आर स्ट्रेंथनिंग दिस रेजीम, ओके। दिस तो आप जल्दी देख रहे हैं फिर विजिट्स जो आई आज थिंक तक यस, नहीं हुए? आई थिंक सलमान विल कम, MBS जो है वो अब दौरा करेंगे पाकिस्तान का, जो कि उन्होंने पहले नहीं किया इसलिए बिकॉज वो नाराज़ थे इमरान खान से। आपको याद होगा कि नाराज़गी उनकी पाकिस्तान से इमरान खान के ज़रिए 2 दफ़ा हुई है। एक दफ़ा जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे और यमन का मसला था, सऊदी अरेबिया ने नवाज शरीफ साहब को कहा कि हमें फ़ौज की ज़रूरत है आपकी, टू हेल्प अस अगेंस्ट यमन। बमबारी हो रही थी, जंग थी, छिड़ी भी थी बॉर्डर पे, तो इन्होंने मांगी, इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर, इमरान खान पड़ गया इनको और कि हमने अपनी फ़ौजें नहीं देनी। वो फिर और MBS बहुत नाराज़ हो गए कि जब ज़रूरत थी तो आप नहीं आए। तो इस दफ़ा आपने देख ही लिया, उन्होंने वो और फिर खान साहब के साथ बाकी झगड़े हो गए बाद में जब वो प्राइम मिनिस्टर थे। तैयारी के मामले में बहुत कुछ हुआ, हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया। तो अब रिस्टोर हो गया सारा कुछ, और इसलिए मैं समझता हूँ दिस इज़ आप एक्सपेक्ट करें कि सऊदी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर दिस गवर्नमेंट, एंड द लेग वर्क है, डिप्लोमेटिक लेग वर्क, वो शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब ने की है। बहरहाल इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ किया उसकी वजह से पाकिस्तान की कीमत बढ़ी, फिर इसराइल ने जिस तरह कतर पे अटैक किया उसके बाद पाकिस्तान की कीमत बढ़ी। तो मिडल ईस्ट में पाकिस्तान की एंट्री फॉर मिडल ईस्ट कैसा मैसेज है? बहुत बड़ी मैसेज है। इंडिया को बहुत तकलीफ होगी, उनको अब सोचना पड़ेगा संदूर के बारे में कि वो क्या करेंगे अब, बिकॉज अब तो सऊदी अरेबिया इज़ कमिटेड। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत डिलिबरेटली ये किया गया है। डिफेंस पैक्ट तो हो सकता था ना कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, ये कहना कि अटैक ऑन वन विल बी एन अटैक ऑन द अदर, ये मैसेज है फॉर 2 कंट्रीज जी, इसराइल एंड इंडिया। yes. जो पाकिस्तान पे अटैक में दोनों ने साथ दिया ऑलरेडी, वो दोनों मिले हुए थे, उनके ड्रोन्स यूज हुए थे एब्सोल्युटली इजराइल के। तो दिस इज अ मैसेज फॉर इंडिया एंड अ मैसेज फॉर इजराइल टू आई एक लफ्ज़ के ऊपर डिफेंस पैक्ट ऑफ अटैक ऑन वन और अटैक ऑन द अदर। मैं नहीं समझता कि किसी किस्म की ट्रांसफ़र होगी ऑफ टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर वेपन्स या न्यूक्लियर नो हाउ, बिल्कुल नहीं होगा। पाकिस्तान विल नॉट एक्सपोर्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, बिल्कुल नहीं होगी। तो उसका कोई ख़तरा नहीं है, मगर ये एक अब थ्रेट आ गई है। सो सैमसंग ऑप्शन जो है ना वो बढ़ गया है और उसके लिए बिकॉज वो ऑप्शन वाज बेस्ड ऑन कि किसी और के पास इस रीजन में न्यूक्लियर वेपन नहीं है, हमारे पास ही है। ठीक, जब ईरान ने कोशिश की तो उनको उड़ा के रख दिया। राइट, अब क्या करेंगे आप? हमारे पास नॉट ओनली डू वी हैव अ वेपन, हमने टेस्ट भी किया हुआ है, हमारे पास मिसाइल्स भी हैं, वॉरहेड्स भी हैं। सो गेम चेंजर साबित हुआ ये। और कतर पे जिस तरह अटैक किया इजराइल ने, उसके बाद जैसे ये मौका मिल गया और ये अपॉर्चुनिटी, इस क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी सऊदी अरब ने ढूंढी। और उसके कितने पहलू हो सकते हैं, क्या असरात हो सकते हैं सारे खित्ते पर, ना सिर्फ ये कि खित्ते के तहादों पर भी किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, आपने जाना। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। एशिया कप की बात करेंगे और छेड़ेंगे थोड़े से तार, कोशिश करेंगे कि आपसे हम राज जान सकें जो आप अभी तक अपने सीने में दबाए बैठे हैं, दोस्ती निभा रहे हैं, लेकिन आपने दोस्ती निभाई या कौमी मफाद में ये सब किया, वो तो आपसे जानेंगे। एक हफ्ता पहले जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होना था तो सेठी साहब ने क्या वार्निंग दी थी? मेरा ख्याल है BCCI ने ये सोचा है और गवर्नमेंट ने ये सोचा है, इजाजत दे दी है खेले आप। इनका ये ख्याल है कि ये पाकिस्तान को हराएंगे, इनकी टीम बहुत अच्छी है, ये अपना बदलाव क्रिकेट में लेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, ठीक ठाक हराएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि इस वक्त इंडिया की टीम नंबर 1 टीम जा रही है। तो उनका ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि इस जंग में हम जाके जीत जाए और ये फिर हम लुडिया और लड्डू बांटेंगे और गुलाब जामुन बांटेंगे और पाकिस्तान को ताने देंगे और थोड़ी सी इज्जत हमें फिर मिल जाएगी। आपने सोच पहले ही बता दी थी कि भारत क्या करने जा रहा है, तो जब वार्निंग इस तरह की, बल्कि सभी के दिमागों में मौजूद होगा कि भारत का एक कप्तान का ये रवैया हो सकता है, तो उस हिसाब से तैयारी की जानी चाहिए था, ऑफेंसिव डिफेंस अजीत डोवल साहब का मॉडल अप्लाई करना चाहिए था, लेकिन हमने ये ना देखा और उसके बाद एक बरतरफी मुअत्तली देखी उस्मान वाला साहब की, सफिशेंट नहीं थी। लेकिन उसके बाद ये जो धमकी रेफरी को चेंज करने की और उसके बाद उनके माफ़ी मांगने की खबरें जिस तरह से चली, अच्छा उस पर ना एक व्यूवर है हमारे डॉक्टर मोहसिन आयरलैंड
کمنٹ سے. انہوں نے جو سوال بھیجا انہوں نے اپنے سوال میں ہی بول دیا کہ یہ سوال آپ چلا نہیں سکتے. وہ بڑے دل برداشتہ ہیں آپ کے وہاں جانے پہ. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کرنے چلیں حب الوطنی کے نام پہ. حب الوطنی کس بات کی؟ جب آپ سپورٹس کے بارے میں سیاسی فیصلے کریں گے تو اسی طرح کے نتائج آئیں گے جس طرح سے سامنے اب آیا. کرکٹ مینجمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے 2-2.5 سال کے اندر کہ پاکستان کا کسی کلب کرکٹ سے بھی میچ کرا دیا جائے تو پاکستانی ٹیم شاید اس میں بھی پھنس جائے. اور انہوں نے کہا ہے آپ کو کہ آپ کو پرنسپل سٹانس لینا چاہیے تھا. انڈیا نے بے شک گھٹیا حرکت کی ہے لیکن پاکستان کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے تھا, ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے تھی کہ جس کے بعد یہ والا سچویشن ڈیولپ ہو جاتی جو ہم نے اسکرینز پر دیکھی. آپ کو کیوں جانا پڑا اس ریسکیو مشن پر؟ بھائی صاحب آپ کے ساتھ بھی عائشہ نے وہی کیا ہے, میوٹ کر دیا آپ کو, جو کہ پی سی بی نے ریفری کو کیا ہے اینڈی کو, کہ اس نے کیا کہا وہ تو نہیں ہم نے سنا, مگر آپ کی بات بھی جو ہے نا وہ پوری نہیں سنائی انہوں نے. میرا خیال ہے آپ نے کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ کی ہوگی آپ کی. اور آپ میں نے سنا آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ آپ چلا بھی نہیں سکتے جو میں کہہ رہا ہوں. اچھا تو بات تو میں نے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ آپ نے کیا کہا ہے. اچھا اس کا جواب بڑا سیدھا سا ہے. دیکھیے آپ کے اختلافات محسن نقوی سے ہوں گے, آپ کو دکھ ہوگا جس طریقے سے کرکٹ مس مینج ہوئی ہے اور جس طریقے سے کرکٹ ٹیم کی کارکردگی اتنی گندی رہی ہے اور ہے ابھی بھی. دکھ تو بہت ہے, سب کو غصہ بھی ہے. اب سلسلہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسی کرائسس تھی جس میں پاکستان کا بہت نقصان ہونے جا رہا تھا, کیونکہ پاکستان نے ایک پی سی بی نے ایک موقف اختیار کر لیا تھا کہ ہم بوائے کاٹ کر دیں گے اگر آئی سی سی نے معافی نہ مانگی یا انویسٹیگیٹ نہ کیا. اور مجھے پتا تھا کہ کرنا نہیں ہے اور اس کی وجوہات میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اب یہ ایک فیصلہ ہو چکا تھا, اب اس فیصلے کو سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا اور لگتا ایسی تھا کہ انڈر پبلک پریشر کہ جی ہم بوائے کاٹ ہی کرتے ہیں, پھر جائے جنرل میں جائے ایشیا کپ بھی اور جنرل میں جائے آئی سی سی بھی. اچھا میرا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ اپنا موقف ضرور دیں, لڑیں, قانونی طور پہ لڑیں, مگر انٹرنیشنل ارینا چھوڑنا نہیں ہے. جیسے ہی سیاستدان کو ہم کہتے ہیں کہ الیکشن جیسی بھی ہو الیکشن لڑنی چاہیے, ریگنگ ہو نہ ریگنگ ہو الیکشن بوائے کاٹ نہیں کرنا چاہیے, ویکیوم نہیں چھوڑنا چاہیے, خلا نہیں ہونی چاہیے, آپ لڑ کے اپنے موقف پیش کریں. تو دیٹ ہیز آلویز بین مائی فلسفہ, اور اسی لیے وی آر اسٹل ان دا گیم. تو اب بات یہ ہے کہ تو جب انہوں نے مجھے یاد کیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آپ مت جائیں, آپ ان کو سپورٹ مت کریں اینڈ سو آن. تو میں محسن نقوی صاحب کو سپورٹ کرنے نہیں گیا تھا, میں گیا تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کو سپورٹ کرنے. اگر یہ کرکٹ بورڈ آؤٹ ہو جاتا تو پاکستان کی کرکٹ کو بہت نقصان ہونا تھا. وہ کیا نقصان ہونا تھا, وہ موٹی بات تو یہ ہے کہ آپ کو ایشیا کپ ایشین کرکٹ کونسل میں بھی آپ کے خلاف آئی سی سی نے لوگ کھڑے کر دینے تھے, آپ فارغ ہو جاتے. اسی طریقے کے ساتھ آپ آئی سی سی آپ کو پینلٹی لگا دیتا, اور یہ جو سارے 15-16 ملین ڈالرز آنے ہیں وہ بھی نہ ملتے, اور آپ کے اوپر شاید پی ایس ایل کے اوپر بھی پابندیاں لگ جاتی کہ جی فورن پلیئرز نہیں جا سکتے کھیلنے کے لیے. تو دس واز این ایگزسٹینشیل کرائسس فار پی سی بی. اب انہوں نے فیصلہ تو کر لیا تھا, کاش ایسا فیصلہ نہ ہوتا مگر جذبات میں آگے کر لیا. اب نکلنا تھا اس میں سے تھوڑی بہت عزت کے ساتھ, تو میرا خیال ہے وہ کر لیا انہوں نے. تو یہی ہدایت تھی, یہی ہم نے بیٹھ کے فیصلہ کیا. اسی لیے میں گیا تھا کہ مجھے انہوں نے بلایا تو میں نے کہا میں جا کے اگر پوچھیں گے تو میں بتاؤں گا کہ میرا خیال ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے بھی خیالات اسی قسم کے تھے کہ اب کیسے نکلا جائے, تو ہم نے نکال لیا ان کو اور گیم چل پڑی ہے, اور اللہ خیر صلی اللہ. تو میرا صرف آنیسٹلی یہی موقف تھا کہ پی سی بی شوڈ سروائیو, پی سی بی کرکٹرز شوڈ سروائیو. دس از اے گریٹ گیم جو کہ وی لو ڈیئرلی. اس میں محسن نقوی صاحب از ناٹ دا پرابلم, پرابلم از انڈیا. اینڈ باقی جو لوکل ڈومیسٹک ایشوز ہیں وہ تو ہیں, انڈر سم چیئرمین فلرش کرتی ہے, کبھی نہیں ہوتا, وہ الگ گیم ہے, وہ آپ کے الگ دکھ ہیں سکھ ہیں, کون چلائے کون نہ چلائے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دیٹ. بٹ جہاں کرکٹ اور پاکستان کا کوئی ایشو آتا ہے, whether it is a political issue for Pakistan, I have to stand with my country and I have to stand with my cricket board. تو سنڈے کو پھر میچ ہونے جا رہا ہے انڈیا اور پاکستان کا, کوئی اور کنٹروورسی ہوتے دیکھ رہے ہیں, ہینڈ شیک ہوگا یا نہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ فار ایگزامپل ایک ایشو اور بھی کھڑا ہوا تھا, میں آپ کو بتا ہی دوں. وہ یہ تھا کہ یہ مجھے پی سی بی سے نہیں پتہ چلا, یہ مجھے اپنی چڑیا نے بتایا کہ ایشو ہینڈ شیک کا نہیں تھا. یہ ایک کنونشن ہے, ایک ٹریڈیشن ہے, تو اگر نہیں ہاتھ ملایا تو نہ صحیح. مگر وہ جو بعد میں ان کے کرکٹر نے آ کے جو باتیں کی ہے اور پولیٹیکل باتیں کر دی ہے, دیٹ واز ڈیفینیٹلی آبجیکشنیبل.
اس میں 2 غلطیاں ہوئی میرا خیال ہے پی سی بی سے. کنفیوژن اتنی تھی کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں کیا نہ کریں. ایک تو یہ تھا کہ انڈر آئی سی سی رولز، وہ سارے رولز میں نے پڑھے ہوئے ہیں، مجھے پتہ ہے، آپ 18 گھنٹے کے اندر آپ ایک پروٹیسٹ لانچ کر سکتے تھے ریفری کے آگے کہ یہ دیکھیں اس بندے نے یہ جو باتیں کی ہے یہ کرٹیسائز کریں، اس کو سینسر کیا جائے. آپ نے وہ اس ٹائم آپ کو دیا ہوا اس میں آپ نے نہیں لانچ کی کمپلینٹ، بعد میں کی، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ نے کی آئی سی سی کو کہ جی وہ اس بندے کو چینج کیا جائے. دیٹ واز ناٹ دا کمپلینٹ. دا کمپلینٹ شوڈ ہیو بین یہ کرکٹر نے جو بات کی ہے اس کو سینسر کیا جائے اور ریفری کو کہا جائے کہ اس کو سینسر کرے. اور اگر ریفری نہ کرتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے، مگر آپ نے تو ادھر گئے نہیں، آپ وہ ٹائم پہ فارغ ہو گیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ آپ کو چاہیے تھا بتانا اس وقت کہ جب سیرمنی ہو رہی تھی تو ان کے کرکٹر نے آ کے یہ باتیں کی تو پی سی بی نے اپنے بندے پل کر لیے، ناراض ہو گئے کہ ہم جا رہے ہیں، ہم نہیں آئیں گے سیرمنی میں. ارے بھائی آپ آتے، جب انہوں نے آپ سے بھی تو انٹرویو کرنی تھی نا، تو آپ آتے تو آپ جواب دیتے نا اس کرکٹر کا. اچھا. اور کتنے جواب دے سکتے تھے. عائشہ کو میں ابھی پوچھوں تو یہ ابھی جواب دے دیتی ہے. کیا کہتی تم؟ وہ یہی کہ کھیل میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے، لیکن 6-0 کا تو قیامت تک کوئی کمپٹیشن نہیں ہے. آپ نے ایک میچ جیت لیا، ہم 6 جیت کے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، واہ واہ ہو جا رہی تھی. 6-0 تو بھائی کہنے کی تو بڑی باتیں ہوتی ہیں. آپ عائشہ کو فون کر لیتے تو عائشہ نے آپ کو بتا دینا تھا کہ 6-0 کر دو. بات تیسری بات کے ساتھ واہ واہ ہو جاتی ساری اور ختم ہو جاتی بات. مگر آپ اٹھا کے لے گئے. تو مطلب کنفیوژن کے اندر، جذبات کے اندر، اچھی ایڈوائس ملی نہیں ملی تو یہ چیزیں ہو گئیں. مگر میرا خیال ہے فار فیوچر اب تھوڑے سے دے آر ویری وائز کہ اب کیسے ڈیل کرنا ہے. مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا، اور یہ پی سی بی کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، محسن نقوی صاحب کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، ہمارے جو کرکٹ مینیجر ہوتے ہیں نا ٹیم کے، انہیں سارے کرکٹ لاز کے بارے میں، کانسٹیٹیوشنز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. کیسے پروٹیسٹ کرنی ہے، کس قسم کا خط لکھنا ہے، کیا ٹائم پیریڈ ہے. انفارچونیٹلی دس از ناٹ دا کیس. جب سفارشوں کے بیسس کے اوپر لوگوں کو رکھا جاتا ہے اس قسم کے عہدوں کے اوپر کہ آپ بلیزر پہن کے اور آپ پھریں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ کرنا کیا اور کیا نہیں کرنا، اور آپ ہیڈ کوارٹر کو فون کر رہے ہیں اور ہیڈ کوارٹر کو خود نہیں پتہ، وہ پڑھو جی کانسٹیٹیوشن پڑھو تو یہ کرو، دس از سیڈ. دس شوڈ ناٹ ہیپن. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. میں نے تو یہ ایشو کھڑا کیا، اے سی سی کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ اے سی سی امپائر اپوائنٹ کرے گا فار اٹس اون فکچرز، وہ نامینیٹ کرے گا، آئی سی سی نہیں نامینیٹ کرے گی. پہلی بات. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ آپ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتے ہیں ایز امپائر جو کہ کوالیفائڈ ہے، مگر اگر آپ آئی سی سی سے پوچھتے ہیں تو آئی سی سی ایک لسٹ دے سکتی ہے فرام اٹس انٹرنیشنل امپائرز جس میں سے آپ ایک سلیکٹ کر لیں. یہ نہیں ہے کہ یہ آئی سی سی نے امپائر لگایا اور یہ رہے گا. تو لگتا ہے ایسے ہے کہ جے شاہ صاحب اے سی سی چھوڑ کے جب آئی سی سی گئے ہیں تو یہ بھی کر گئے ہیں کہ جی آئی سی سی امپائر لگائے گی. آپ نے کانسٹیٹیوشن نہیں پڑھی. جب آپ آئے تھے آپ کو پتہ نہیں تھا یا پتہ ہونا چاہیے تھا ایز پریزیڈنٹ آف آپ کے جو ایڈوائزرز ہیں ان کو بتانا چاہیے تھا کہ جی ان کی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ، آپ کی کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہے، یہ جو امپائر ہے یہ اس کو نہیں آپ ایکسیپٹ کریں. آپ کہیں نہیں ہم امپائر نامینیٹ کریں گے. یہ امپائر کو کیوں نہ ایکسیپٹ کرتے؟ میں نے اس دن ذکر کیا، رمیز بسات تھے، میں نے رمیز کو بتایا اس سے پہلے کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے 90 انڈیا کے میچز ہیں جہاں یہ ریفری ان کو انڈیا نے اپوائنٹ کیا، 90، اور 14 میچز ہیں جس پہ ٹیسٹ میچز ہیں، او ڈی آئیز ہیں اور ون ڈیز ہیں اور T20s ہیں جس میں انڈیا نے ان کو امپائر نامینیٹ کیا ہے، ریفری اینڈ امپائر. تو انڈیا تو ہمیشہ ان کو چوز کرتا ہے. تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یہ سچویشن ایسی ہے. یو کوڈ ہیو پروٹیسٹڈ، یو کوڈ ہیو سیڈ نو وی وونٹ ایکسیپٹ دس، ہم اپنا امپائر نامینیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ نے پڑھائی نہیں کانسٹیٹیوشنس کے، نہ آپ نے آئی سی سی کی کانسٹیٹیوشن پڑھی ہے، نہ آپ نے اے سی سی کی کانسٹیٹیوشن پڑھی ہے، اور یہ چیئرمین کا جاب نہیں ہے، یہ ان کے ایڈوائزرز کا جاب ہے. یہ ان کے جو پروفیشنلز رکھے ہوئے ہیں جو انٹرنیشنل ریلیشنز اور انٹرنیشنل ڈیل کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، اٹ از دیئر جاب ٹو بریف دا چیئرمین. اور بائی دا وے دا مینیجر شوڈ آلسو، بیکاز آن ٹور کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیشہ جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ آن ٹور ہوتی ہیں، تو ہی شوڈ آلسو نو. مگر انفارچونیٹلی جب اس قسم کی سچویشن ہو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے واٹ ٹو ڈو. پلان اے، بی اور سی بنانا ظاہر ہے مینجمنٹ کا کام ہے. محسن صاحب کے پاس 2 پورٹفولیوز ہیں. نے پل کر لیا آؤٹ آف دا کرائسس، بٹ آئی ہوپ لیسنز ول بی لرنڈ. ہنستے ہنستے انہوں نے مسکراہٹ کے ساتھ اس کرائسس سے نکلنے کی خبر تو سنائی، لیکن ظاہر ہے جب آپ کچی زمین پر پاؤں رکھیں تو آپ کو کہ آپ کے ارد گرد اناڑی لوگ تو نہیں ہیں جو آپ کو اس کھیل میں پھنسا رہے ہیں جو جینٹل مین گیم ہے.
پروگرام میں اگر آپ کوئی اور سوال پوچھنا چاہیں تو اس نمبر پہ بھیجیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں.